دوستو، کبھی دل سے سوچا ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں جب دل بے چین ہو جاتا ہے تب انسان ایک ایسی دعا چاہتا ہے جو سب کچھ سنوار دے، ایک ایسی دعا جو غم کو رحمت، آزمائش کو طاقت اور اندھیرے کو روشنی میں بدل دے، اور جو دنیا و آخرت کو روشن کر دے۔ آج ہم بات کریں گے اس دعا کی جسے خود رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مانگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 201 میں فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ! کتنے کم الفاظ مگر معنی اتنے گہرے کہ دل کو چھو جائے۔ یہ دعا دراصل زندگی کا پورا فلسفہ ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، رزق بھی، امن بھی، عزت بھی اور سکون دل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بھلائی سے مراد ہے نیک بیوی، رزق حلال اور اچھی زندگی۔ یعنی یہ دعا صرف آسائش نہیں مانگتی بلکہ ایسی زندگی مانگتی ہے جس میں شکر اور دین کی روشنی ہو۔ فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ یہ صرف دولت نہیں، یہ ایک شکر گزار دل ہے، ایسی زبان ہے جو ہمیشہ تیرے ذکر سے تر رہے، اور ایسی زندگی ہے جو تیری رضا میں گزرے۔ جب کوئی بندہ یہ دعا دل سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یہ جنت اور قبر کی روشنی کی دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہی دعا کرتے دیکھا۔ سوچو، وہ نبی جن کے لیے جنت کے دروازے خود کھلتے ہیں، وہ بھی یہ دعا بار بار مانگتے تھے، تو ہم کس غرور میں ہیں کہ اسے جنت کا ٹکٹ ہے، آخرت کے امن کی ضمانت ہے اور اللہ کے دیدار کی درخواست ہے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جملہ بندے کے ایمان کا محافظ ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی دعا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کو نرم کرتے ہیں، آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو لاتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ دعا بس جائے وہ گناہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی دعا ہے۔ دوستو، زندگی میں جب بھی دل ٹوٹے، جب کوئی راستہ نہ دکھائی دے، تب یہ دعا مانگو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک محبت بھرا رشتہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، اور پھر فرمایا، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے وعدہ فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس دعا کو دل کے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت دیتا ہے کہ مصیبت بھی نعمت بن جاتی ہے، اور دل کا خوف ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ہر وقت پڑھ سکتے ہو، نماز کے بعد، سوتے وقت یا کسی دکھ کے لمحے میں۔ لیکن یاد رکھنا، قبولیت صرف الفاظ میں نہیں، دل کی نرمی میں ہے۔ جب یہ الفاظ زبان سے نکلیں تو دل جھک جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور روح میں عاجزی اتر آئے۔ کہو، اے اللہ دنیا میں آسانی دے، آخرت میں کامیابی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اگر کبھی دل میں خوف ہو، گھر میں بے سکونی ہو، رزق تنگی میں ہو، تو یقین کرو یہی دعا کافی ہے، کیونکہ جب تم یہ الفاظ پڑھتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو دراصل تم اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہو۔ یہ دعا مانگنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اور اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے۔ دوستو، یہ الفاظ صرف تسبیح پر گننے کے نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنے کے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر میں پڑھو، صبح اٹھتے وقت، شام کو سوتے وقت، ہر نماز میں پڑھو۔ ایسا دل جب دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اسے اپنی روزمرہ کا حصہ بنا لیں۔ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ
عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔